औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी क्लास नंबर 7 शुरू होने लगी है। इससे पहले 6 क्लासेस में हम किचन गार्डनिंग के बारे में तमाम बुनियादी बातें तकरीबन जान चुके हैं, सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमने आपको जो 2-3 बुनियादी सब्जियां थी वो उगाना और लगाना सिखाया था। आज इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि कंपोस्ट या कुदरती खाद क्या है, क्योंकि ये हमारे किचन गार्डनिंग का बड़ा एक ज़रूरी और अहम हिस्सा है। पौधों को ग़िज़ाइयत देने के लिए और मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए हमें कुदरती खाद या कंपोस्ट चाहिए होती है। कुदरती खाद या कंपोस्ट किचन वेस्ट यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय पत्ती जो इस्तेमाल शुदा होती है, दूध के बगैर, अंडे के छिलके पीस के, तो इस तरह की यानी किचन से सारी चीज़ें आगे डिटेल में सारी बताएंगे। मुर्गियों के वेस्ट, गन्ने के चूरे, पौधों के पत्ते, ऐसे ही दीगर कुदरती वसाइल के गलने सड़ने से अखज़ किया गया मादा होता है। इसमें खुर्दबीनी जरासीमों यानी माइक्रोब्स का भी अमल दखल होता है। अगर बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे खुर्दबीनी कीड़े तोड़ फोड़ ना करें तो ये अमल पाया तकमील को नहीं पहुंच सकते। इन कीड़ों से तोड़ फोड़ के अमल के बाद हासिल शुदा जो तकरीबन काले काले रंग का या ब्राउन कलर का एक कुदरती मादा या नामियाती खाद हमें जो हासिल होती है उसको कंपोस्ट बोलते हैं या कुदरती खाद कहते हैं। ये है बुनियादी इसकी तारीफ ये कह लें या पहचान। इसका सही तनासब हमें कैसे और कितना रखना चाहिए ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि कंपोस्ट का सही तनासब क्या हो। इसकी कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो जो है वो यानी कार्बन 20 से 30% और नाइट्रोजन 1% कह लें या एक हिस्सा कह लें, यानी इनकी रेशो जो है ना 20 से 30 हिस्सा कार्बन और एक हिस्सा नाइट्रोजन, इसकी ऐसी रेशो होना नहायत जरूरी है। और ये उस वक्त मुमकिन है जब इस्तेमाल होने वाला मवाद अच्छी किस्म का हो, यानी गोबर, मुर्गियों की वेस्ट, घास, पत्ते वगैरह में नाइट्रोजन की काफ़ी मिकदार होती है, जबकि लकड़ी, गंदम और धान के भूसे में नाइट्रोजन कम होती है। तो ये इस निस्बत से हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी नाइट्रोजन जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और कार्बन कम इस्तेमाल करनी चाहिए। कुदरती खाद के अज्जा क्या क्या है, ये चीज़ें यानी जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से कुदरती खाद या कंपोस्ट तैयार होती है। गोबर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, ऊँट वगैरह, मुर्गी, इनका जो वेस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। फलीदार फसलों का तना और दूसरे हिस्से फलीदार जैसे लोबिया वगैरह, सन, पटसन, एक जंतर होता है टींजन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फलीदार, उनका तना और दूसरे हिस्से। सब्जियों और फलों के छिलके और पत्ते वगैरह, दरख्तों के पत्ते, छाल, जड़ें, टहनियाँ और दीगर अज्जा यानी दरख्तों का सारा वेस्ट, घास, तिनके, गिर जाने वाले फूल, ताज़ा या पुराने जैसे भी हों, जड़ी बूटी और उसके हिस्से, लेकिन उसमें बीज शामिल नहीं होती है, वो मरता नहीं है और बाद में भी वो इसमें शामिल हो जाएगा और फिर जब मिट्टी में शामिल होगा तो वहाँ ग्रो होगा। गन्ने का चूरा या उसको प्रेस मड बोलते हैं, तो ये भी शामिल कर सकते हैं। अंडे के छिलके, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद कंपोस्ट में क्या क्या अज्जा शामिल हो सकते हैं, क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। फटा हुआ दूध यानी खराब दूध जो हो जाता है
اس کی کٹیاں کٹیاں سی بن جاتی ہیں، زائد بچ جانے والے یا باسی چاول اور سالن وغیرہ، لیکن اس میں چکنائی کی مقدار بالکل نہیں ہونی چاہیے، پھر استعمال کریں، کیونکہ چکنائی والی چیزیں جو ہے نا وہ کمپوسٹ میں اچھا عمل دخل نہیں ان کا ہوتا۔ پٹسن یا ٹیجن کے جڑ میں تنے اور پتے اور اس طرح کی دیگر چیزیں، دالوں کے جڑ پتے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پوری ایک مکمل 100 چیزوں کی لسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور مزید کیا کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں، یہ جو بنیادی چیزیں وہ آپ کو یہاں پہ بتائی گئی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد فوراً ہی بعد انشاءاللہ پیڈ کچن گارڈننگ کا کورس ہوگا، اس میں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں توجہ نہیں دی جا رہی یا ہمیں پتہ نہیں صحیح چل رہا، تو وہ انڈیویجولی ان پر توجہ دی جائے گی، انفرادی طور پہ سب جو شامل ہونا چاہیں تو ان کو یوں سمجھ لیں کہ بالکل بنیادی لیول سے الف سے لے کر یہ تک تمام چیزیں وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کچھ زائد چیزیں اس میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ تو جو پیڈ کورس کرنا چاہیں وہ اس کے بعد رابطہ سر سے کر سکتے ہیں، مجھ سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کورس کے ختم ہونے کے فوراً بعد پیڈ کورس بھی کروایا جائے گا، کیونکہ ابھی اس کا سیزن ہے، تو ابھی جن لوگوں نے گھر میں کچن گارڈننگ کرنی ہے تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ بڑا مفید ثابت ہوگا۔ لکڑی اور ناریل کا برادہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن خشک حالت میں، دھان اور گندم کی پرالی، پھک اور تولی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، کاغذ، گتا، ٹیشو پیپر، یہ چیزیں استعمال، لیکن لیمینیشن والے اور پلاسٹک کی چیزیں اس میں نہ شامل ہوں تو پھر وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ریپر وغیرہ ہوتے ہیں یا جن کے اوپر لیمینیشن چڑھی ہوتی ہے یا پلاسٹک ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ مکئی، چری کے خراب اور نکارہ چھلکے اور دیگر مواد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کمپوسٹ بنانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کمپوسٹ تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تقریباً 100 سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمپوسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور گھر میں اپنی قدرتی کھاد خود تیار کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، یعنی جو نئے گارڈنر ہیں وہ تو اس کو تھوڑا سا ہچکچائیں گے یا شاید ان سے صحیح بنے بھی نہ، لیکن جو تھوڑے تجربہ کار پھر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان کو کمپوسٹ اور قدرتی کھاد بنانے کا ویسے طریقہ یہاں پہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ عام طور پر کمپوسٹ یا اس کو کمپوزٹ نہ پڑھیں، کچھ لوگ کچھ اور بھی لکھتے تھے، کمپوسٹ لفظ سے یا قدرتی کھاد سے مراد جانوروں کا گوبر لیا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی کھاد کہہ دیتے ہیں یا گوبر کی کھاد کہتے ہیں، لیکن جو کمپوسٹ ہے اس کو جانوروں کی صرف گوبر کی کھاد نہ لیا جائے، جو کہ بالکل غلط خیال ہے۔ گوبر یا باقی اس طرح کے قدرتی مادے کو لے کر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا، یعنی مکمل پروسیس سے گزارنا، جس میں وہ فنجائی بیکٹیریا وغیرہ یا کیڑے بنتے ہیں، تو پھر جب وہ تیار ہوتی ہے تو کمپوسٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے جو کینچوے کے منہ سے گزر کر سارا مواد پھر باہر نکلتا ہے، تو وہ کمپوسٹ سے بھی زیادہ طاقتور ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح کوکو پیٹ ہوتی ہے، اسی طرح پیٹ موس ہوتی ہے۔ یہ تمام کھادیں ایسی ہیں جو ہم اپنے کچن گارڈننگ میں استعمال کر سکتے ہیں، کیمیکل چھوڑ کے یہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ استعمال کریں تو پھر زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر کیمیکلز ہی استعمال کرنے ہیں تو پھر کچن گارڈننگ یعنی گھر میں باغبانی کا فائدہ اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک یا دیسی چیزیں ملیں۔ کمپوسٹ بنتی کیسے ہے؟ تازہ گوبر یا درختوں کے پتے گل سڑ کر ہی کمپوسٹ بنتے ہیں، کیونکہ تازہ گوبر یا ویسٹ مٹیریل میں کاربن یا نائٹروجن حال شدہ حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ ناقابل استعمال شدہ حالت میں ہوتی ہے، جو کہ پودا استعمال نہیں کر سکتا۔ گوبر اور دوسرے باقیات میں 60 سے 90% تک کاربن اور 0.5 سے 5% تک نائٹروجن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس اور باقی جتنے نکے بڑے چھوٹے بڑے جتنے اجزاء مفیدہ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بہترین قدرتی کھاد کون سی ہے۔ گوبر کے ساتھ ساتھ ہر وہ فصل جو یا اس کے باقیات یعنی جو اس کی ویسٹیج بچ جاتی ہے یا جو زائد چیزیں بچ جاتی ہیں استعمال میں نہیں آتی، وہ بھی گلائے سڑائے جا سکتے ہیں، یعنی ان کو ویسٹ کے طور پہ استعمال کر کے کمپوسٹ بنائی جا سکتی ہے، جن میں نائٹروجن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ کمپوسٹ یا قدرتی کھاد وہ نامیاتی کھاد ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، یعنی کیمیائی کھاد ایک دفعہ ڈال کر ایک فصل لے لی تو اس میں سے صرف 21% نائٹروجن اور 14 سے 15% فاسفورس پودے کو ملتی ہے،
اور باقی جو چیزیں ہیں یا باقی اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. ضائع شدہ کچھ تو فضا میں چلی جاتی ہے اور کچھ زیر زمین چلی جاتی ہے، جو کہ مٹی کی بہتری کی بجائے تھوڑی سی اس کو نقصان بھی دے جاتی ہے، اور کچھ زمین کے ساتھ جڑ جاتی ہے. باقی ماندہ انیروبک بیکٹیریا سے تحلیل ہو کر غیر مؤثر ہو جاتی ہے. یعنی کیمیائی کھاد بنانے والوں کا طریقہ کار یا پروسیس یوں سمجھ لیا ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اس کو ایک فصل کے لیے ہی تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی 40% سے بھی کم تقریباً. یعنی 50 زیادہ سے زیادہ بھی لگا لیں تو 50%، باقی جو 50% ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ نقصان ہوتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے. قدرتی اور کیمیائی کھاد میں فرق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا ہے اور دونوں میں کیا کیا چیز کا فرق ہے. کیمیائی کھاد کا زمین میں کوئی ذخیرہ سنک یا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی کچھ زیادہ دیر تک وہاں پہ نہیں ٹھہر سکتی، جبکہ کمپوسٹ ہیومک عناصر، ہیومک ایسڈ، فولک ایسڈ اور ہیومن کی شکل میں زمین کے اندر محفوظ رہتے ہیں. یہ زمین کے اجزاء کے ساتھ طے یعنی کوٹ لگا لیتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ مثبت چارج کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ کلے یا جو مٹی ہوتی ہے اس پر منفی چارج ہوتا ہے. یہ جو ارتھ لگانے والا معاملہ ہے نا، تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں جو سمجھنے والے ہیں بجلی کا اس کو اس کی سمجھ آ جائے گی. تو یہ مثبت اور منفی چارج کیا ہوتا ہے. اس طرح کمپوسٹ نامیاتی مادہ یا آرگینک میٹر کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے. کمپوسٹ ایک ذخیرہ کا کام دیتا ہے، جیسا کہ پانی کا ریزروائر کردار ادا کرتا ہے. ویسے ہی کمپوسٹ میں قدرتی ذخیرہ ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر پودے کو خوراک مہیا کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آج کمپوسٹ ڈالی ہے اور وہ اگر تو اچھی طرح اس میں حل پذیر ہو گئی ہے مٹی میں، تو وہ ساتھ ساتھ پودے کو غذائیت دیتی رہے گی. لیکن کچھ چیزیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں جو پودے کو اگلے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے یا بعض اوقات اگلی فصل میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. کتنی کمپوسٹ چاہیے، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے کہ جو نئے گارڈنرز ہیں یا جو اس چیز کو نہیں جانتے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپوسٹ کتنی مقدار میں ہمیں ڈالنی چاہیے، یا ہمارے پودوں کے لیے یا ہمارے گھر کے لیے کچن گارڈننگ کے لیے کتنی کمپوسٹ ضروری ہے. یوں سمجھیں ہر گارڈن میں اور تمام گارڈنرز کے پاس اپنی تیار کردہ یا خریدی ہوئی کمپوسٹ ہونا اشد ضروری ہے. اس کو یعنی اپنا ہم ایک جو سیزن ہے جیسے سردیوں کا بھی شروع ہوا ہے یا چل رہا ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کو اپنے پاس سٹور کر لینا چاہیے، منگوا لینا چاہیے، رکھ لینا چاہیے یا خود تیار کر لینا چاہیے. اچھی کمپوسٹ تیار کرنے میں 3 سے 4 ماہ بلکہ بعض کا 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے صبر اور تحمل والا کام ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. کمپوسٹ کا حصول، اگر تو آپ نے خود سے اپنے گھر میں کسی ڈرم میں، کسی گڑے میں یہ جو جتنا ویسٹ میں نے بتایا ہے سارا یہ ڈال کے اس کو آپ نے تیاری کے مراحل سے گزار لیا ہے اور 4-6 مہینے کے بعد کمپوسٹ بن گئی ہے، تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ ایک کامیاب گارڈنر بن گئے ہیں. اور اگر فوری طور پر آپ کے پاس تیار کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ آن لائن دیسی ہٹی سے بہترین قسم کی کمپوسٹ، ورمی کمپوسٹ، کوکو پیٹ، پیٹ موس اور خشک گوبر ملی بھل مٹی آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. 2 کلو گرام کمپوسٹ آپ 10-12 انچ سائز کے 10 گملوں میں مٹی میں مکس کر کے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. استعمال کرنا کیسے ہے وہ بھی جان لیں، اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ گملے کے نیچے آپ اپنے ہی گارڈن سے پتوں اور گھاس وغیرہ کی ایک تہ بچائیں. ٹہنیاں، سوکھی ہوئی پتے خشک لے لیں. آج کل ہر گارڈن میں یا ہر درخت کے نیچے پتے گر رہے ہیں، ان کو سنبھال لیں. وہ ضائع شدہ چیز نہیں، وہ بڑے کام کی چیز ہے. تو جو خشک پتے ہیں ان کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، بلکہ گارڈن کی کوئی بھی چیز جو خشک ہو جاتی ہے وہ آپ کی کمپوسٹ میں استعمال ہو جاتی ہے، یا گملوں کے نیچے ہم اس کو ایک تہ بچھا دیتے ہیں، اوپر بھل مٹی اور ریت مکس کر کے یا مٹی مکس کر کے اس میں ڈال لیں، اور سب سے اوپر 2 انچ یا 1.5 انچ کی کمپوسٹ کی تہ بچھا دیں. ایسا کرنے سے آپ کے پودے بھی خوب لہلہائیں گے اور آپ بھی ہیپی ہیپی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر اوپر 2 انچ کی تہ نہیں بچھانی تو آپ پوری مٹی کے امیزے میں بھی اس کو یعنی مکس کر سکتے ہیں، ایسے کہ 2 کلو یا 3 کلو یا 4 کلو جو ہے نا وہ اس کو اپنے گملوں کے حساب سے آپ ساری مٹی میں مکس کر لیں. انشاءاللہ اس میں وہ غذائیت شامل ہوتی رہتی ہے اور پودے کے لیے وہ بڑی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ. جی آج کا یہی تھا
हमारा कंपोस्ट के बारे में बुनियादी बातें सारी आपको बताई गई हैं। तो इस बारे में या मज़ीद कंपोस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें आपको चाहिए हैं, जब ज़रूरत पड़े तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता या चाहिए है, तो इंशाल्लाह मज़ीद उसको आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो आज सर ने थोड़ा सा शुरू में भी बताया है कि अभी 8:22 हो गए हैं, हम 8:40 या 8:45 पर इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस दौरान में आप सवालात अपने जो भी हैं गुज़श्ता असबाक़ के या अभी, वो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और यानी एक ही सेशन होगा 40 मिनट, जैसे ही वो हो जाएगा, ये इसका पूरा टाइम हो जाएगा तो क्लास ऑफ हो जाएगी। इससे पहले पहले आप प्लीज़ अपना जो है ना वो जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लें। और जो होमवर्क आपने सबमिट किए हुए हैं वो कुछ चेक किए हैं, कुछ मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह अभी मज़ीद। तो वो भी माशाल्लाह अच्छी काविश आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद आपके घरों में खुशहाली आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ शुरू की शायद ये बात है ना, सही आवाज़ आ रही है। सर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना होना चाहिए, ये समझ नहीं आई। शुरू में रिकॉर्ड हो गई है वो बात। तो यानी जो ज़्यादा हिस्सा है वो अ, जो चीज़ ज़्यादा डालेंगे वही ज़्यादा होगी, उसको आप देख लें एक बार फिर सारा बताएँ। कोकोपीट कैसे बनाएँ? कोकोपीट जो है ये नारियल के छिलके को ब्रीक करके बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेस्ट मिल्क वगैरह कैसे रीयूज़ होगा कंपोस्ट के तौर पर? मिल्क में चिकनाई होती है तो वो ना डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, जिसकी कुटियाँ सी बन जाती हैं दूध, उसमें चिकनाई को अगर किसी मलमल के कपड़े से अलहदा कर लिया जाए, तो उसमें सिर्फ़ जो दूध का यानी खोया सा या बन जाता है या ख़राब भी दूध होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। सर आज का टास्क बता दें। टास्क भी इंशाल्लाह बता देते हैं, और दूसरा अहम सबके लिए एक ऐलान और ख़बर है कि आज माशाल्लाह हमारी 7 क्लासेस हो गई हैं, कंप्लीट हो गई माशाल्लाह। तो अभी मुझे एक शादी में शमूलियत के लिए अपने यहाँ इधर और दूसरे शहर भी जाना पड़ रहा है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो मंडे को होगी इंशाल्लाह। यानी जुमेरात जुमा हफ्ता जो है, अखबार को वैसे छुट्टी होती है, तो ये इन दिनों में आप अपना जो पिछला काम है वो सारा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यानी अभी हमारी 8वीं जो क्लास होगी वो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह होगी। इससे पहले पहले 3-4 दिन आपके पास हैं, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। इसके बाद हमारी 3 क्लासेज़ हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद अभी उसमें तो चीज़ें बुनियादी शामिल कर लेंगे, लेकिन जो 3 क्लासेज़ हैं उसमें हम मटर लगाने का तरीका, मज़ीद जो सब्जियां हैं इस मौसम की उनको लगाने का तरीका, और इसी तरह कुछ आप बताया था आपको कि घर में जो फूल वगैरह हैं उनका भी एक सबक में टच देंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो फूलों के हवाले से या पौधों के हवाले से घर में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये ज़रूरी बातें थी कि अब आइंदा क्लास हो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होगी। ये चीज़ प्लीज़ नोट कर लें। सर जो बीज आपसे मंगवाए हैं वो अगले सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इनकी एक्सपायरी जो मिनिमम है 2 साल तक होती है, तो आप कर सकते हैं अगले सीज़न में इस्तेमाल इंशाल्लाह। पत्तों की खाद बनाते वक़्त क्या मिलीबग से मुतासर पत्ते शामिल कर सकते हैं? अगर तो आपने उनको गड़े में शामिल करना है, ऊपर से ढाँप देना है, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो मिलीबग या किसी भी किस्म के कीड़ों से मुतासरा जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उनको मिट्टी में दबा दें 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर उनको शामिल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कंपोस्ट का रेट क्या है और डिलीवरी क्या होगी? डिलीवरी समेत कंपोस्ट जो अच्छी वाली है इंशाल्लाह वो ₹100 किलो डिलीवरी इसमें शामिल है। सर कंपोस्ट बनाने के लिए जब रखते हैं तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, या जैसे ही शुरू में हमने यही तो पढ़ा जाना है कि कीड़े पैदा होना, फंजाई बैक्टीरिया पैदा होना कंपोस्ट बनने का ज़रूरी अमल है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर वो ऐसे लगे कि वो ऊपर को आ रहे हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं गड्ढे से या ड्रम से, तो उसके ऊपर आपको भल मट्टी की थोड़ी-सी तह या पहले से पड़ी हुई कोई पुरानी कंपोस्ट है तो वो डाल देनी चाहिए, ताकि वो नीचे रहें और छुप जाएँ और अपना अंदर काम करते रहें। मेरे पास घर में कंपोस्ट खाद तैयारी के मराहल में है, तरीका आपके फेसबुक पेज से ही सीखा था। आज की क्लास में सारी तशनगी आपने दूर फरमा दी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी मोहम्मद जमशेद तनोली साहब।
جب آپ کی یہ مکمل کھاد تیار ہو جائے تو کمپوسٹ آپ شیئر کیجیے گا، دکھائیے گا سب کو، بلکہ شیئر جو آپ کے ساتھ یعنی تجربہ آپ کا ہوا ہے، مشاہدہ ہوا ہے، وہ بھی آپ شیئر کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ سر ٹماٹر اور ہری مرچ کا پودا کتنے عرصے چلتا ہے؟ 6 مہینے، یعنی ایک سیزن میں یہ چلتا رہتا ہے، دوسرے سیزن میں ہمیں نئے پودے لگانے پڑتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ صحیح رہتے ہیں، یعنی 5 سے 6 مہینے چلتا رہتا ہے۔ سر کلاس میں سے چھٹی ختم کر دیں، مہربانی ہوگی۔ یہ تو دیکھیں، ابھی میں نے آپ نے شاید غور نہیں کیا، چھٹی ختم کرنے کا اس کی ریزن یا وجہ یہ ہے کہ سر کو بھی کام ہے، مجھے بھی کام ہے، سبق بھی تیار کرنا ہوتا ہے، پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی ماشاءاللہ گھر میں کئی مصروفیات ہیں، تو اس لیے یہ مشاورت سے ہی سارا طے کیا گیا تھا، ایک دن کلاس ایک دن چھٹی، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پلیز یہ چلے گا ایسے، لیکن ابھی آپ کو اتوار تک چھٹیاں ہیں، منڈے کو انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ کوکو پیٹ بنانے کے لیے ناریل کے چھلکے پیس لیں یا گیلے کر کے سوکھا کر پیسنا ہے؟ جیسے مرضی کر لیں، اگر آپ کے پاس مشین ہے تو ان کو پیس لیں، یا گیلا کر کے بھی ان کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ نام میں لیں تو اس کا پورا کوکو پیٹ کا بلاک ہوتا ہے، 5 کلو کا، وہ بھی مل جاتا ہے۔ سر میں گھر میں کمپوسٹ تیار کرنا چاہتی ہوں، گھریلو چیزیں یعنی چائے کی پتی، انڈے کے چھلکے وغیرہ، تو کیسے تیار کروں؟ یہ مکمل طریقہ آپ کو وہاں پہ بتا دیا گیا، لیکن تجربہ اگر آپ نے خود اپنے یعنی ہاتھوں سے کرنا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں اسی لیسن کو دیکھ کے، یا آپ پھر بعد میں ان باکس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ سم یوٹیوبر سیز دیٹ کمپوسٹ یوز 1:7 ریشو، از اٹ ٹرو؟ یہ تقریباً اتنی ہی بن جاتی ہے، دیکھ لیں جو ہم نے بتائی ہے، اتنی 1:7 ہی بنے گی انشاءاللہ۔ وامی کمپوسٹ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ وامی کمپوسٹ ہیں، کیڑے ہوتے ہیں لمبے لمبے، وہ بناتے ہیں، تو وہ گھر میں پالنے پڑتے ہیں یا ان کے بچے لینے پڑتے ہیں، وہ امپورٹڈ بھی ہوتے ہیں، یہاں لوکل بھی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک وہ بھی پروسیس ہے، وہ یعنی اس کے لیے تجربہ ہونا چاہیے، پھر آپ بنا سکتے ہیں، ورنہ ورمی کمپوسٹ تیار لے لیں تو زیادہ اچھی بات۔ سر مرچ کے پلانٹ کی کیئر بتا دیں۔ بس یہ کئی بار پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو مرچ کا پودا ہے وہ شروع میں تو اس کو یعنی مکمل پانی وغیرہ مناسب مقدار میں دیتے رہیں، دھوپ میں رکھیں، لیکن جیسے اس کے فلاورنگ شروع ہو جائے یا فروٹنگ شروع ہو جائے تو پانی کی مقدار سے کم کر دینی چاہیے، صرف ضرورت کے مطابق پانی دینی۔ سر مولی کے بیج کتنے دن میں اسپراؤٹ ہو جاتے ہیں؟ 2 سے 3 دنوں میں انشاءاللہ۔ ساگ، پالک، مولی، شلجم یہ جلدی اسپراؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سر میرا میسج دیکھ لیجیے گا واٹس ایپ پہ، میں نے سیڈز منگوائے ہیں، آپ نے میسج نہیں دیکھا، ایسے نہ پلیز کہا، جلدی نہ کیا کریں، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں سارے میسج دیکھ کے آیا ہوں اور سارے رپلائی میں نے کر دیے، اور اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ فوراً کر لیں، ایسے کر لیں انشاءاللہ۔ مجھے اس چیز کے بارے میں بڑا احساس ہوتا ہے کہ کسی کا میسج لیٹ نہ ہو یا رہ نہ جائے، تو یہ پوری ذمہ داری سے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ سیڈز کا ارینج کریں۔ چیری ٹماٹو ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے، انشاءاللہ جیسے آ جائیں گے پوسٹ کر دیجیے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو منگواتے یا آرڈر آتے آتے تھوڑا اس میں دن لگ جاتا ہے، تھوڑا ٹائم لگ۔ آج کل کی کلاس کی PDF کب مل جائے گی؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ چٹکی بچاتے ہوئے فوراً ایسے دیکھا، ابھی کلاس ہو رہی، ختم بھی نہیں ہوئی، تو آج کی کلاس کے پہلے ویڈیو آئے گی، پھر اس کے PDF پوری ٹیم تیار کرے گی، تو پھر یہ 2-3 دن کا ٹائم دیا کریں پلیز، اتنی کالیاں نہ کریا کرو، صبر سے، اور بڑے دھیرے دھیمے سارے کام ہوتے ہیں، تو اتنی جلدی تو سارا نہیں ہے، مشینیں تو نہیں ہے نا، بندے ہیں ماشاءاللہ سارے، ہماری پوری ٹیم ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو پلیز ایسا نہ کیا کریں کہ کب مل جائے گی۔ تو یہ عموماً آپ دیکھ رہے ہیں گروپ میں آپ موجود ہیں مسز شاہد صاحبہ، تو تقریباً 3 سے 4 دنوں میں ویڈیو تو اگلے دن آ جاتی ہے، اور 2 سے 3 دنوں میں یہ PDF نوٹس جو ہے نا اب تک پچھلی ساری کلاسز کے ماشاءاللہ مل چکے ہیں، اس کے بھی جلدی انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ہم نے گھر میں کمپوسٹ بنائی تھی اور اس میں اسمیل بہت تھی، تو اس میں کیڑے لگے اور گندا پانی نکلا، اس میں تھوڑی مٹی ڈالی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ مٹی ڈالیں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی لیکوڈ والی چیزیں زیادہ ڈالی ہوں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ویسٹ وغیرہ، جو چھلکے وغیرہ ان میں پانی ہوتا ہے تو وہ بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ کرتی ہیں، تو مٹی کا استعمال یا کمپوسٹ کا استعمال اس میں آپ زیادہ کیا۔ السلام علیکم، آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا پانی تھوڑا نمکین ہے جو کہ ہم پیتے نہیں، اور پودوں کو نہری پانی دینا ممکن نہیں، تو پودوں میں کیا ڈالا جائے تاکہ اس میں پانی سے پودے کی صحت پر کوئی اثر؟ یہ اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ نمکین پودے سے پانی کی اچھی پرورش نہیں ہوتی، تو اس کے لیے باقاعدہ یعنی ہمیں میٹھے پانی کا انتظام یا صاف پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے چھوٹا RO پلانٹ لگ سکتا ہے یا پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے، کئی ایسے 2-3 طریقے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہری پانی کا انتظام کیا جائے۔ 1 گیلن کین لے آئیں بڑی والی، تو انشاءاللہ وہ 10-12-20 گملوں کے لیے ایک دن کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جاتی ہے۔
سر کیا صرف سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں سے ہی کمپوسٹ بن سکتی ہے؟ فائزہ صاحبہ پوری لیسن ابھی آپ نے دیکھے سنا نہیں ہے، کم از کم میں نے 20-30 چیزیں تو یہاں بتائی ہیں، تو میں نے کہا ہے کہ 100 سے زائد چیزیں ہیں جن سے کمپوسٹ بن سکتی ہے، صرف سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے نہیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سر چھٹیاں گئی ہیں آپ نے اس لیے پوچھا ہے؟ نہیں، وہ جو باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ چلتی رہیں گی، واٹس ایپ میسج چلتے رہیں گے، آپ کا ہوم ورک چلتا رہے گا۔ صرف کلاس کی ہم نے بات کی ہے کہ کلاس جو ہے باقاعدہ جو آن لائن زوم کلاؤڈ پہ کلاس ہو رہی ہے، یہ اب منڈے کو ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے پہلے جو سارے ٹاسک ہیں یا سارے کام ہیں وہ انشاءاللہ گروپ بھی چلتا رہے گا، اور میرے واٹس ایپ میسج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، نیٹ ورک ہوا جہاں جہاں تو میں وہ بھی جواب دیتا رہوں گا۔ تو یہ ٹاسک بتا دیتا ہوں میں سر، پالک کتنی لمبی ہو تو کاٹنے کے قابل ہوتی ہے، اور کس جگہ یعنی کتنی چھوڑ کے کاٹیں؟ پالک کے پتے کی لمبائی جب 6 انچ تک ہو جائے، 5 انچ تک ہو جائے، یہ سمجھ لیں کہ پتا مچور ہو جائے تو اس کو کاٹ لیں، اور صرف جو درمیانی اس کی کومپل ہوتی ہے وہ خراب نہ ہو، سائڈ سے آپ پتا سارا بھی کاٹ سکتے ہیں، تھوڑی سی ڈنٹل چھوڑ کے اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بنانا پیلز اس کا کوئی حل بتا دے، اسمیل آتی بنانا پیلز جو ہے نا، یہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کریں، کوئی بھی جو گیلی چیز ہوگی تو اس میں تھوڑا بہت تو یعنی ہوتا ہے کہ وہ اسمیل آتی ہے، تو جب آپ بنانے لگیں یا اس کا لیکوڈ بنائیں تو بالکل بوتل کو بند کر دیں اور اس کو 8-10-15 دن کے لیے رکھ دیں، تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہیں، تو اس کا جو لیکوڈ کھاد بنے گی وہ بھی بڑی فائدے مند ہے۔ یا آپ ایسا کریں کہ بنانا کے جو چھلکے ہیں، بنانا پیلز، ان کو بریک بریک کاٹ کے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کیاری میں، گملے میں، مٹی میں اوپر اوپر دبا دیں، تو وہ خود بخود اپنا کام جو ہے نا ادھر کرنا شروع کر دیں گے، یعنی وہ اس کے اندر اس کے جو نمکیات ہیں یا جو بھی اس کی کیلشیم وغیرہ ہے ساری انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح لیکوڈ اگر ڈالیں گے تو وہ بھی مٹی میں انشاءاللہ سارا شامل ہو جائے گا۔ لیکوڈ فرٹیلائزر کا بھی بتا دیں کن چیزوں سے بنتی ہے؟ لیکوڈ گوبر سے بھی بنتی ہے، لیکوڈ نیم سے بھی بنتی ہے، نیم پاؤڈر سے، نیم کھلی سے، اور نیم آئل جو ہوتا ہے اس سے بھی، اور کئی چیزیں ہیں لیکوڈ کی کھاد بنانے کے لیے جو فائدہ مند ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک مکمل پوسٹ ہے یا سبق ہے، ہو سکتا ہے اس کا کیا جائے، نہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ بنیادی باتیں اس کے بارے میں بتا دی ہوئی ہیں کہ کیسے اور کون سے فرٹیلائزر جو لیکوڈ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو نیو گارڈنرز ہیں اس لیے ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتائی جا رہی، جو نیو گارڈنرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کھاد یا فرٹیلائزر یا کمپوسٹ ہو یا کیمیائی ہو، وہ اگر حد سے زیادہ یا مخصوص مقدار سے زیادہ ڈال دی جائے تو پلیز پودوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ کچھ لوگ ڈی اے پی یا یوریا یا اس طرح کھادیں جو این پی کے وغیرہ منگوا لیتے ہیں یا شوق سے لے آتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ مقدار میں اپنے پودوں کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کیمیائی کھادیں ہیں وہ ان میں بہت تیز اثر ہوتا ہے، اور جو نازک پودے گھروں میں ہمارے ہوتے ہیں یا کچن گارڈننگ کے والے سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو پلیز ان میں کتنی مقدار میں استعمال کرنی آپ پوچھ لیں، بہت چند معمولی مقدار میں دانے اس کے ہوتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 یا پودے کے سائز کے حساب سے یا گملے کے سائز کے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، لیکن کمپوسٹ کی جو ریشو میں نے آپ کو بتا دیا کو استعمال کرنی چاہیے۔ سر بیج بیچ کے رہے گا شادی پہ مسز عبد القدیر صاحب؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، آج بھی پارسل گئے، انشاءاللہ کل بھی جائیں گے، تو جن جن کے پارسل ہیں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، تو مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ چھوٹے لیمن گر رہے ہیں، پانی کی مقدار کم کر دیں، اور دیکھیں مٹی جو ہے وہ گیلی ہے، خشک ہے، سارا اس کا دیکھیں، اور ٹیمپریچر کا حساب بھی لگائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے ایسے ہی دبانے سے کیڑے تو نہیں پیدا ہو نہیں ہو گئے گی انشاءاللہ، جب آپ ان کو اس میں مٹی میں مکس کر دیں گے نا، مٹی کے نیچے کر دیں گے تو پھر نہیں شامل ہوں گے۔ سر کیلے چھوٹے سے بنتے ہیں، کریلے چھوٹے سے بنتے ہیں اور بڑے نہیں ہوتے، اگر تو آپ نے اوپن ایریا میں مسز شاہ صاحب لگائے ہوئے ہیں تو پھر ابھی ان کا سیزن نہیں ہے، وہ ایسے ہی پھول بنیں گے، چھوٹے چھوٹے کریلیاں بنیں گی، لیکن وہ اترتے جائیں گے، جھڑ جائیں گے، کیونکہ ابھی اس کا سیزن آف ہو گیا ہوا ہے۔ جو یہ گرمیوں کی سبزی ہے تو ہم فروری مارچ میں لگاتے ہیں، ابھی کریلے کی جو اگر فصل لگی ہوئی ہے تو اس کو گرین ہاؤس میں یا پولیتھین شیٹ کے نیچے ہم لگاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی فلاورنگ فروٹنگ صحیح ہوتی ہے۔ جو آپ نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں 2-4 دن، اگر تو صحیح اس کا یعنی چل رہا ہے سلسلہ، نہیں تو آپ اس کو ختم کر کے کوئی نئی سبزی لگا لیں۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेट खराब था इसलिए लेट क्लास की ले रही हूँ। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वालेकुम सलाम। इसका यानी हल करें कि कोई ना कोई मुतबादल इस्तेमाल यानी कर लिया करें। एक चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रही है तो उसका यानी कोई ना कोई और हल देंगे। टास्क बता दें, टाइम खत्म होने वाला है जी, 45 मिनट पे या इंशाल्लाह 40 मिनट पे ये क्लास जो है ना वो ऑटोमेटिकली जब खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि मजीद जो है ना दोबारा क्लास ज्वाइन करने का अब सर ने मजीद कोई मीटिंग करनी है या काम करना है तो उस वाले से पहले क्लास खत्म की जा रही है। गोडी कैसी करें? जो पौधे करीब होते हैं उनके लिए कितने दिन बाद करें, कैसे करें प्लीज मदद कर। गोडी का तरीका मुकम्मल बताया जा चुका है कि छुरी से, नोकदार चीज से, या जो बरीक किस्म की रंबी होती है उसको पौधों की जड़ों को बचाकर, तने को बचाकर बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता, और ऊपर वाली जो मिट्टी है जब पौधे उगे हुए हों और पौधे जब 5-6 इंच बड़े हो जाए फिर गोडी करें। छोटे पौधों को गोडी की जरूरत नहीं होती क्योंकि अभी तो ताज़ा ताज़ा मिट्टी डाली होती है। तो इसलिए जब 5, 6, 7, 8 इंच बड़े हो जाए फिर आप आराम से मिट्टी को नरम करें। ऊपर वाली 1 या 2 इंच तो तय है ताकि जड़ें बड़ी हो चुकी होती हैं, फिर वो मसला ना हो। लेमन का पौधा कितने इंच के गमले में सही हो? 15 इंच का जो ग्रो बैग है या 15 गैलन का जो ग्रो बैग है उसमें लेमन का पौधा या कोई भी सिट्रस प्लांट इंशाल्लाह आप लगा सकते हैं। अदरक कब तक निकल लेनी चाहिए मिट्टी से? अदरक की फसल लंबी होती है, कम से कम 9 महीने तक इसकी यानी पूरा ये मैच्योर होती है। तो थोड़ा सा मिट्टी खोद के देख लें, अगर तो उसका साइज पूरा हो गया होगा तो फिर निकालें। कब लगाया था, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने कब लगाया। सर हमने चीज़ें मंगवानी है तो कैसे मंगवाएं, फीसा बीज वगैरह? व्हाट्सअप नंबर है दिया हुआ है, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पे, मैसेंजर पे, या मेरा नंबर अगर नहीं आपको याद तो 345 78 35 650, 0345783565 तो इस पे आप व्हाट्सअप करके प्लीज़ आप मंगवा सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। अदरक आप लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं जी। सर जूम मीटिंग एंड हो गई तो आप ग्रुप में टास्क बता दें, कोई बात नहीं इंशाल्लाह बता देंगे। मैं असल में इसलिए भी नहीं बता रहा अभी कि आपके जो पहले काम है या तो हम ऐसे कर लें कि वो जितने जिनके पहले काम सारे रहते हैं वो मुकम्मल हो जाए सारे। कुछ लोग अभी जिन्होंने वक्त पे साथ साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के काम अभी जो है ना मसरूफियत है या कोई मसला हो गया, तो ऐसा कर लेते हैं कि आज टास्क रहने देते हैं, आप पहले वाले सारे कंप्लीट कर ले तो हो सकता है अगले सबक में आपको डबल या थोड़ा सा ज़्यादा काम मिल जाए। तो यानी इन छुट्टियों में आप पिछले सारे काम आप कंप्लीट करके शुरू से सबक नंबर 1 से लेकर अब तक जितने आपके काम रह गए हैं तो वो आप ग्रुप में पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए आज टास्क ना लें प्लीज़, थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लें, अपने जो काम रुके हुए हैं घर के, गार्डन के और इधर उधर के, या जो हमारे स्पार्क हैं उनके काम रहते हैं तो प्लीज़ वो कर लें। तो आज टास्क नहीं दिया जाएगा, मौजां लग गई हैं जी, आप सब हैप्पी हैप्पी हो जाएं। यानी जिस दिन बच्चों को होमवर्क नहीं ना मिलता, बच्चे बड़े स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं, अज सानू कोई काम नहीं जी मिले, जाके खेडांगे मल्लांगे दौड़ांगे भजांगे। तो आप भी माशाल्लाह खुश हो जाएं। स्टूडेंट को छुट्टी का और होमवर्क ना मिलने का बहुत चाह चढ़ता है। लो जी आज इतने मौजा लग गई हैं कि इंशाल्लाह लोगों के लिए बड़ा मसला है टाइम पर काम करने में। मैरिड जी सर मुझे जैसे बिल्कुल, हाँ जी, ये हमने इसीलिए सबका ख्याल रखा है। रोटियां पकानियाँ, आप लोगों ने कपड़े धोने होते हैं और कई काम होते हैं, बच्चों को संभालना, घर के काम, मेहमानों की आने जाने की खिदमत, और इसी तरह कई काम करने माशाल्लाह होते हैं। तो सर आवाज़ बहुत कट रही है, कोई समझ